بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالات سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان میں اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمارے دلوں کو قرآن کی اور قرآن کی تلاوت کی طرح راغب کیا۔ پروردگار ہمارے محرومین کے گناہوں سے درگزر فرما، خصوصاً ہمارے والدین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ آج 19ویں ماہ رمضان ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں مولا امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگ چکی ہے، اور اگر ہم لوگ مولا کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات کو مولا اس وقت گزار رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ اتنی سکون سے، اتنے اطمینان کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ میں اس ضرب کے بعد خدا کے اور قریب ہو گیا ہوں، خدا کے جمال کو اور اس کے حسن کو میں قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کیا، میں فقط یاد الہی میں مشغول۔ مولا امیر المومنین نے ضرب کے بعد بڑے اہم جملے ارشاد فرمائے، خاص طور پہ وصیت نامہ جو اپنے بچوں کو کیا، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام نے۔ آج ہم شاید آج یا کل اگر فرصت ہوئی تو 2 دن ہم نے وہ خط جو اور عین نامہ اور عہد نامہ جو مالک اشتر کو مولا امیر المومنین نے لکھ کر دیا تھا، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی مولا کی وصیت ناموں کے اوپر، وصیت نامے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مولا کا جو وصیت نامہ ہے، یہ ضرب لگنے کے بعد کا وصیت نامہ ہے۔ اس کے اندر اہم نکات کی طرف اشارہ کیا مولا نے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ انسان جب اپنی زندگی کے آخر میں کوئی کلام کرتا ہے تو وہ پورا اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کے تجربے اور اس کے جو آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک عقیدے کو اپنے نزدیک سیٹ کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے۔ خالص ترین کلام ہوتا ہے جو شخص اپنی موت کے قریب، شہادت کے وقت بیان کرتا ہے، وہ اس کا زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اور خالص ترین ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ملاوٹ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو امید ہو کہ ہم کچھ زندہ رہیں گے۔ لہذا مولا امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو علی وصیت کر رہا ہے۔
سب سے پہلے مولا امیر المومنین نے اپنی وصیت کا آغاز پروردگار عالم کی وحدانیت اور یگانگی کی طرف کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار عالم ایک ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں۔ ارسلہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ، پھر اس کے بعد اسی وصیت میں پیغمبر اکرم کے لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ اپنے دین کو پورے ادیان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میری نماز، عبادت، حیات، زندگی، یہ سب اللہ کی طرف سے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن آپ تمام میرے اولاد کو، اس کے بعد میری اہل بیت کو، اور جس تک یہ میرا نوشتہ پہنچے، خود باقاعدہ تحریر کر کے دیا امام علیہ السلام، یہ میری تحریر، یہ میری وصیت فقط آج کے دور کے لیے نہیں ہے، آج کے کوفے کے لیے نہیں ہے، یہ تا قیامت تک جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، میری یہ تحریر پہنچے، یہ میرا مکتوب پہنچے، ان کو میں وصیت کر رہا ہوں۔ مندرج امور کی میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کو انجام دے۔ سب سے پہلی چیز جو مولا نے ارشاد فرمائی وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں جگہ جگہ اور بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، اور مولا نے نہج البلاغہ کے اندر باقاعدہ ایک الگ خطبہ حمام، اور بے شمار خطبات کے اندر، بہت سارے خطبوں کے اندر مولا نے متقیوں کی صفات کو بیان کیا اور لوگوں کو تقوی کی طرف دعوت دی۔ کل سرمایہ انسان کا یہی ہے۔ جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے قبرستان کے اندر، جب مولا نے کلام کیا قبروں کے ساتھ اور اہل قبور کے ساتھ، پھر اپنے اصحاب کی طرح مولا نے رخ موڑ کے کہا کہ اگر ان سے پوچھے جائیں، ان کو زبان دے اللہ، یہ جو قبروں کے اندر مردے ہیں، تو یہ ایک ہی جواب دیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ مرنے کے بعد ہمیں ایک چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑی ہے، اور زاد راہ جو ہے وہ تقوی الہی ہے، خوف خدا۔ اب یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ عبادت کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ ماہ رمضان انسان کو متقی بنانے کے لیے، عبادت انسان کو متقی بنانے کے لیے، گناہوں سے دور کرنے کے لیے ماہ رمضان، معصیت خدا سے دور کرنے کے لیے ماہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو بھی اسی لیے فرض کیا ماہ رمضان کے اندر، کہ عبادت جتنی انسان کرے گا لعلکم تتقون، اس کے اندر تقوی الہی پیدا ہو۔ کتب علیکم الصیام
لعلکم تتقون، روزے بھی اسی لیے ہیں کہ تقوی اختیار، تقوی یعنی وہ بریک، وہ توانائی، وہ طاقت کہ جو انسان کو گناہوں کے مقابلے میں روک سکے۔ سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ کبھی تقوی الہی کو نہ بھولنا، کوشش کرنا ہر وقت پرہیزگاری، خوف خدا تمہارے اندر موجود ہے۔ اور دوسری نصیحت مولا فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک دین خدا کے اوپر باقی رہنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا۔ دین پہ باقی رہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ خطبہ شعبانیہ جو آخری جمعے کو شعبان کے مولا امیر المومنین نے، پیغمبر اکرم نے جو ارشاد فرمایا تھا، اس کے اندر جب مولا کی شہادت کی خبر دی گئی، جب پیغمبر اکرم بہت شدت سے روئے تو مولا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یا علی، جہاں پر یہ ماہ رمضان اتنی فضیلتیں لے کر آیا ہے، اس میں ایک عظیم نقصان بھی ہوگا ہمارا۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ یا علی، حالت نماز میں مسجد میں تجھے ضرب لگا کر شہید کیا جائے گا، اور تیرے داڑھی کو تیرے خون سے سیراب کیا جائے گا، تیرے داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کیا جائے گا۔ یہ مولا نے ادھر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں شہید کر دیا، فقط میں آپ سے یہ اطمینان چاہتا ہوں کہ جب میری شہادت ہوگی، یہ زر میرے سر کے اوپر لگے گی، میرا دین تو سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ یا علی آپ کا دین جو ہے وہ سالم ہو۔ تو مولا نے فرمایا کہ میرے بچوں، اور جہاں تک میرے گھرانہ اور جہاں تک یہ میری وصیت پہنچے، 200 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، جس تک یہ میری تحریر پہنچے، مکتوب پہنچے، اس کو میری نصیحت، پہلا تقوی الہی، اور دوسرا مرتے دم تک اپنے دین کے اوپر باقی رہنا۔ اس کے بعد تم سب کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ کی رسی ایک تو دین بھی ہو سکتی ہے، دوسری اہل بیت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ وحدت، اتحاد کی مولا نے بات کی، متحد ہو کے رہنا، محبت کے ساتھ جینا، وحدت کے ساتھ جینا، چونکہ جہاں پر وحدت ہوتی ہے، جہاں پر محبت ہوتی ہے، وہیں پر طاقت و قدرت بھی ہوتی ہے۔ وہ قومیں کمزور ہوتی ہیں جو تفرقہ اور فرقہ واریت کا شکار ہوتی ہیں، آپس میں منتشر ہوتے ہیں ان کے لوگ۔ اگر تھوڑی قوم بھی متحد ہے وہ طاقتور ہے، اگر ایک قوم بہت بڑی ہو اور ان کے اندر وحدت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو وہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، لوگوں کے درمیان گتھیوں کو سلجھانا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی بے روی کو، ان کے انحراف کو، ان کی گمراہیوں کو صحیح کرنا، فرماتے ہیں کہ نماز و روزے سے افضل ہے۔ کسی بگڑے ہوئے انسان کو صحیح کرنا نماز و روزے سے افضل ہے۔ کسی گمراہ کو راہ مستقیم کے اوپر لے کے آنا، یہ نماز و روزے سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے مولا، جو چیز دین کو مٹا دیتی ہے، نابود کر دیتی ہے، وہ چیز معاشرے میں فساد کا برپا کرنا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا ہونا ہے۔ معاشرے کی برائیوں اور فساد، اور معاشرے کے اندر لوگوں کا اختلاف،
یہ انسان اور قوموں کی تباہی کا بن جائے، یہ دین کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ لڑتے ہمیں، نقصان دین کو ہوتا ہے۔ فساد ہم، برائیاں ہم کرتے ہیں، نقصان دین کو ہوتا ہے۔ بس اگر دین کو ہم بچانا چاہتے ہیں، ہم فساد سے بچیں، برائیوں سے بچیں، اچھائیوں کے کام کریں، انتشار نہ کریں، تفرقے بازی نہ کریں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اس سے دین مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے خاندان والوں سے، اپنے دوستوں سے صلہ رحم رکھنا، اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ اچھے رکھنا۔ خود جناب پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں روزے داروں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری صلہ رحم کو انجام دینا ہے۔ اگر کسی سے انسان نے اپنے تعلقات ختم کیے ہیں، ماہ رمضان میں اس کی ذمہ داری ہے جائے ان کے ساتھ رابطوں کو قائم کرے۔ وہ بچے ہیں آپ کے، وہ دوست ہیں آپ کے منتظر ہیں۔ محبت کے رشتے ان کے ساتھ قائم کریں۔ صلہ رحم یعنی محبت کے رشتے، صلہ وصل سے جوڑنا، رحم کا، محبت کا جڑنا، یہ ذمہ داریوں میں سے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کے فوائد میں سے ایک یہ ہے، مولا وصیت میں اپنی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کو انجام دے گا، پروردگار عالم روز قیامت اس کا حساب بڑی آسانی سے لے گا۔ حساب کتاب میں اس کے ساتھ سختی نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور خدا کے بندوں کے ساتھ رابطہ اپنا برقرار رکھا ہے، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھا ہے، یہ ان کے ساتھ رحم سے پیش آیا ہے۔ پروردگار عالم روز قیامت اس کے ساتھ رحم سے پیش ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھنا حسن، آخری وقتوں کے اندر وصیت میں پھر ابھی تک مولا نے اپنے بچوں کے لیے وصیت نہیں کی، اپنے مال کے لیے، کسی چیز کے لیے وصیت کہ حسن بیٹا یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کوئی یتیم رات کو بھوکا رہ جائے۔ ان کے لباس کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کی مشکلات کا خیال رکھنا۔ روز قیامت کو یتیم یہ گلہ نہ کرے کہ علی کے بعد مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی نے میری بھوک و پیاس کے اوپر نظر نہیں رکھی۔ یتیموں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ خدا را ہمسایوں کا خیال رکھنا بڑے حقوق ہیں۔ اصحاب پیغمبر فرماتے تھے پیغمبر اکرم ہمیں پڑوسیوں کے متعلق اس طرح نصیحت کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے میراث میں بھی ان کو شریک کر دے گا، کہ یہ ورثے میں بھی تمہارے شریک ہیں، ان کو بھی کوئی حصہ دو۔ فرمایا کہ ہم لوگ، مولا خود امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ اتنی جو ہم سایوں کی تاکید کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہمارے میراث میں بھی ان کو شریک کر۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین نے فرمایا قرآن کے متعلق بڑا سنجیدہ رہو تم لوگ۔ اب دیکھیں اس کے اندر یہ کیا، اس کے اندر تو باقاعدہ پوری ایک تقریر چاہیے الگ سے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کے متعلق غافل نہ رہنا، غفلت نہ کرنا، قرآن کی تعلیمات سے کے متعلق غافل نہ ہونا، اس کے اوپر توجہ رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قرآن پر عمل میں دوسرے تم سے سبقت لے جائیں، وہ تم سے آگے نکل جائیں۔ قرآن پڑھنے کی بات نہیں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن پر عمل کی بات کر رہے ہیں۔
قرآن پر عمل تو کوئی بھی کر سکتا ہے، قانون قرآن کے اصول و ضوابط جو ہے نا وہ ان کے اوپر عمل کرے. مسئلہ قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ قرآن پر عمل کرنے کا ہے. آج پوری مسلمان دنیا ماہ رمضان میں ہر کوئی قرآن کو پڑھنے کی فکر میں. ہم قرآن پڑھ لیں، ہم ایک سپارہ پڑھ لیں، ہم روزانہ اتنا پڑھ لیں. مساجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مختلف طریقوں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. مولا قرآن پڑھنے کی بات نہیں کر رہے اپنے وصیت نامے میں. لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس روز سے حسن بیٹا کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں، تم سے آگے نکل جائیں. بس قرآن کے اوپر عمل اہم چیز ہے. اگرچہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے، لیکن کوئی بھی ثواب قرآن کی آیات اور اس کے تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے جیسا نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز کا بڑا خیال رکھنا. یہ دین کی پوری عمارت، دین کی پوری عمارت جو ہے اس کا ستون نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، جیسا کہ خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ دین کا ستون جس کے اوپر پوری دین کی عمارت کھڑی ہے وہ نماز ہے. اسی لیے روایات میں ان قبلت ما سوا من ردت ما سوا. روز قیامت پروردگار عالم سب سے پہلے حساب کرے گا اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں. جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ تو ویسے ہی فارغ، وہ تو لائن میں نہیں لگیں گے. حساب کتاب کی لائن میں وہ کھڑا ہوگا کہ جو نمازی ہوگا. پروردگار عالم ملائکہ سے کہے گا اس سے پوچھو نماز پڑھی ہے، آ جاؤ ادھر حساب کتاب. اب اس کی نماز کا حساب کرو، اگر اس کی نماز قبولیت کے قابل ہے تو اس کے باقی اعمال بھی قبول کر لینا، ان کو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قدر طاقتور ہے یہ عبادت کہ اگر یہ قبول ہو جائے پروردگار عالم اس عبادت یعنی نماز کے صدقے میں اس کے دوسرے اعمال بھی قبول کر لیتے. اور اگر نماز رد کر دی گئی تو دوسرے اعمال بھی اس کے رد کر دیے جائیں گے. آپ اندازہ کریں، کہا کہ ان قبل نماز ہے، یعنی بے نمازی جو ہے وہ کسی حساب میں نہیں ہے. حساب جو ہوگا وہ اہل نماز کا ہوگا، نماز پڑھنے والوں کا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے متعلق فکر مند رہنا. خدا را خانہ کعبہ کے متعلق سنجیدہ رہنا. ایسا نہ ہو حج تعطیل ہو جائے، حج بند ہو جائے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں نویں وصیت میں مولا فرماتے ہیں خدا را رائے خدا میں جہاد کے متعلق سنجیدہ رہنا. ایسا نہ ہو جہاد کی راہ میں تم اپنے جان اور مال سے گریز کرو، فرار کرو. اگر جہاد کی راہ میں تمہیں اپنا مال دینا پڑے تو اس سے ہچکچانا نہیں، گریز نہ کرنا. اگر تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو راہ فرار اختیار نہ کرنا. جہاد انسان کے لیے عزت کا باعث ہے، شرف کا باعث ہے. اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ کے متعلق بہت سنجیدہ رہنا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے خشم اور غضب کی آگ کو بجھاتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول کے متعلق بہت فکر مند رہنا. ایسا نہ ہو کہ وہ مورد ستم واقع ہو جائیں، ان کے اوپر ظلم ہو گئے، ان کی حفاظت کرنا. اسی طرح مولا نے
اپنے اصحاب کے متعلق بھی فرمایا کہ خدا را کہ جو پیغمبر اکرم کے اصحاب اس وقت موجود ہیں اور ان کے صحابی جو موجود ہیں ان کا خیال رکھنا، بس غریبوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد صلہ رحم رکھنا، حتیٰ یہاں پر آ کے اہل بیت کا خیال رکھنا، پیغمبر کے گھرانے کا خیال رکھنا، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ کے صحابیوں کا بھی خیال رکھنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ 13ویں وصیت میں مولا فرماتے ہیں کہ حسن بیٹا غریبوں کا خیال رکھنا، کوئی غریب محروم نہ رہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ غلاموں کا خیال رکھنا، اور جو کام اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی اور رضا کا باعث بنے، ان کو کوشش کرنا انجام دیں۔ اور جو لوگ تیری باتوں کی مخالفت کریں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ متاثر نہ ہونا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 16ویں وصیت میں مولا امیر المومنین کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، حسن سلوک رکھنا۔ روایات میں ہے کہ جو لوگ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں، پروردگار عالم ان کی عمروں کو طویل رکھتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کو ایجاد کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جو لوگ اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، پروردگار ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا، ان کی روزی کو زیادہ کرتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی متعدد جگہ پر سفارش کی گئی ہے۔ آخری جملہ عرض کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا حسن بیٹا آج معاشرے کی سب سے بڑی مشکل اور پریشانی کی جس کی وجہ سے اسلام آج اس مقام پر ہے، معاشرہ ہمارا آج اس مقام پر ہے، طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کے گناہ اس میں ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب فقط امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے ترک کرنا کا نتیجہ۔ اسی لیے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، اور اس وقت جو وصیت نامہ لے کے دیا جناب محمد حنفیہ کے، اس کے اندر بھی کہا کہ میں مدینے کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ اور اسی نہی عن المنکر کی راہ کے اندر مولا نے اپنی جان دے دی، اپنے بچوں کی جان دی، اپنے اعصاب قربان کر دیے، اپنا گھر قربان کر دیا، اپنا وطن قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا امیر المومنین اسی وصیت میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، یاد رکھو کہ معاشرے کے شریر ترین، خبیث ترین لوگ اور ناپاک ترین لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کون لوگ حاکم ہیں، کون لوگ عہدیدار ہیں، کون لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کے ظاہر ایسے ہیں، ان کے دن ایسے ہیں، ان کی راتیں کیسی ہوں گی۔ کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کئی ساری بیویاں کس کو خاتون اول بنائیں، یہی نہیں طے ہو رہا۔ شریر بد لوگ جن کے ڈیروں کے اوپر انسانوں سے زیادہ کتوں کی عزت ہے،
غریب دھکے کھا رہا ہے، ان کے کتوں کو سنبھالنے کے لیے 3 4 4 افراد ہیں، ہزاروں روپیہ مہینے کا جو ہے وہ کتوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. لیکن یہ بد لوگ، یہ عیاش لوگ، یہ اپنے نفسوں کے مغلوب لوگ، اپنی خواہشات کے ور چڑھے ہوئے لوگ، نہ ان کے پاس ظاہری طہارت ہے، نہ ان کے پاس باطنی طہارت ہے. یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے اوپر مسلط ہیں. یہ پھر تمہارے اوپر ظلم کریں گے اگر امر معروف و نہی عن المنکر جو چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جو مولا امیر المومنین پر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تم امر معروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑو گے، پھر معاشرے کے خبیث لوگ، ظالم لوگ جو ہیں تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے نیک لوگ جو دعائیں کریں گے ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بس کئی مقامات کے جہاں کے اوپر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ امر معروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے. آج اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کے پیچھے راز کچھ اور ہوتا ہے. جب امر معروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں تو اسی طرح. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دوستانہ تعلقات کو فروغ دو اپنے درمیان، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اور ایک دوسرے سے جدا ہونے سے اور ایک تعلقات کو توڑنے سے بچو. یہ تمہارے لیے مسائل اور مشکلات کھڑا کرے گا، تمہارے کو مشکلات میں گھیر دے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تعاون البر والتقوی، کہ خیر کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ایسے کام کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اللہ کی نافرمانی کا باعث بنے، ان سے پرہیز کرو. اس کے بعد فرمایا کہ خدا سے ڈرو چونکہ اس کی سزا بڑی سنگین ہے. اس کے بعد آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں مولا امیر المومنین. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمہیں اپنی حمایت کے سائے میں محفوظ رکھے، اور فرماتے ہیں کہ امت پیغمبر کو توفیق دے کہ وہ احترام، آپ کا احترام اور پیغمبر کے خاندان کا احترام جو ہے اس کا خیال رکھے. میں تم سب کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ کا درود و سلام تمہارے اوپر بھیجتا ہوں. اس کا اختتام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. مولا نے دعائیں دیں اللہ تمہارے کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور جاتے ہوئے میں تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کرتا ہوں، پروردگار کے عالم کے حوالے کرتا ہوں، اور تمہارے اوپر میں درود و سلام بھیجتا ہوں. مقاصد الطالبین ابن عصیر، مروج الذہب، ان تمام کتابوں کے اندر یہ وصیت نامہ موجود ہے. اور یہ وہ وصیت نامہ ہے کہ جو مولا نے لکھ کر دیا اور کہا کہ جب تک یہ جہاں تک میرا وصیت نامہ پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ ان میری وصیتوں پر عمل کریں. اور یہ ضرب لگنے کے بعد کا وصیت نامہ ہے. پروردگارہ ہمیں علی کی وصیتوں پر، اس کی تعلیمات اور احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس شبۂ قدر میں ہمیں اپنی بندگی عبادت، خاص طور پر قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ ہمیں قرآن کے تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے والوں میں قرار دے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.